سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ 7 آیات کیوں اتنی خاص ہیں؟ یہ سورت اتنی اہم ہے کہ اسے ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس عظیم سورت کی گہرائیوں میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونے والی یہ سورت دراصل ایک مکمل دعا ہے۔ یہ آیت ہر کام کی بہترین شروعات ہے۔ جب ہم اللہ کا نام لے کر کوئی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت آتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر نیک کام اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن والا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ہمارے دل کی آواز ہے۔ تعریف کا یہ انداز ہمیں شکر گزار بناتا ہے اور ہمارے دل میں اللہ کی محبت بڑھاتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کو تمام جہانوں کا پالن والا کہتے ہیں تو ہم اس کی عظمت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ رحمان اور رحیم کے الفاظ میں اللہ کی رحمت کا اظہار ہے۔ رحمان وہ ہے جو ہر ایک پر رحم کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر۔ اس کی رحمت سے ہر مخلوق فیض اٹھاتی ہے۔ رحیم وہ ہے جو خاص طور پر مومنوں پر رحم کرتا ہے۔ یہ دونوں صفات ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ ہمارے دلوں میں امید اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ مالک یوم الدین میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، لیکن یہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل انصاف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت ہماری عبادت اور مدد طلب کرنے کا اعلان ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اس سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا بنیادی اصول ہے جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے۔ یہ آیت ہمیں مضبوط اور خود کفیل بناتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہم سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ راستہ کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے نیک بندے چلے ہیں۔ یہ دعا ہماری روزانہ کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ہر وقت ہدایت کے محتاج ہیں۔ زندگی میں ہر قدم پر ہمیں فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ہمیں اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم میں ہم ان لوگوں کے راستے کی دعا کرتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس نمونے موجود ہیں جن کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ ہم بھی ان کی طرح بن سکتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں ہم ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے اور جو گمراہ ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ غلط راستے بھی موجود ہیں اور ہمیں ان سے بچنا ہے۔ یہ ہماری حفاظت کی دعا ہے۔ سورہ فاتحہ کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دعا ہے۔ اس میں تعریف ہے، اقرار ہے، درخواست ہے اور پناہ مانگنا ہے۔ یہ ہماری روحانی ضروریات کا احاطہ کرتی ہے۔ یہ ہمارے